إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت فرمایا ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے. علمی اعتبار سے یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے اور انسانوں کے دنیا میں جو بھی معاملات ہیں ان سب معاملات میں سب سے اہم جو بات ہے وہ اس حدیث میں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گدھے پر سوار ہو کر اور اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت معاذ کو علم کی دولت سے نوازنا چاہا. تو آپ نے ان سے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. اللہ کے رسول کا گدھے پر سوار ہو کر جانا یہ ان کا انتہائی عاجزی اور انکساری کا پہلو ہے، اور یہ امت کے لیے ایک تربیت بھی ہے کہ بندے کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر شیطان کی عادت ہے، انسان کی نہیں. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ بندہ اپنی سواری پر کسی کو پیچھے بٹھا کر لے جا سکتا ہے. اور جس گدھے پر بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گدھے کا نام دوسری روایات میں عفیر کے نام سے آتا ہے. یقال له عفیر، اس کا نام عفیر. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو اس کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ مجھے پتہ ہے، اس کا حق یہ ہے، اس کا حق یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے، بندوں کا حق یہ ہے. نہیں، بلکہ اس معاملے کو، اس سوال کو انتہائی ادب کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیا اور کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ بات جو اللہ و رسولہ عالم کہنا، یہ ادب ہے کہ کسی بھی معاملے کو، طالب علم کو کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی سوال پوچھنے والے کو اپنے اس سوال کا معاملہ جو ہے، جو بھی ہے جواب اس کا
اپنے استاد کی طرف لوٹائے اور کہے کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی یہ انتہائی تعظیم اور ادب کا معاملہ ہے. ادب کی بات ہے کہ بندہ یہ بات کہے کہ ہاں جو آپ جانتے ہیں وہ مجھے بتا دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ ان کو علم کی دولت سے نوازنا چاہا. اور اس طرح سفر کے آداب بھی نظر آتے ہیں. سفر میں جب بندہ ہو، دو افراد ہوں تو آپس میں دینی گفتگو کر سکتے ہیں، دینی گفتگو سے ایک دوسرے کو مستفید کر سکتے ہیں. تو اللہ و رسولہ عالم ایک بہت اہم جملہ ہے جو آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل نے. اس معاملے میں کہنا کہ ہر بات میں اللہ اور رسول کا جانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امور کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو امور قدریہ، یعنی جن کو ہم غیبی امور بھی کہہ سکتے ہیں، جو تقدیر کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ امور ہیں. اور دوسرے امور وہ ہیں جو شرعیہ ہیں، جن کا معاملات شریعت کے ساتھ ہے. تو جو امور قدریہ ہیں، جن کا براہ راست تقدیر سے تعلق ہے، جو غیبی امور ہیں، جیسے بارش کا ہونا، بچے کا ہونا، اس طرح کے جو معاملات غیبی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کب آنی ہے قیامت، اس طرح کے معاملات جو ہیں، غیبی امور جو ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا وحی کے ذریعے، وہ غیبی امور کا معاملہ صرف اور صرف اس کے معاملے میں یہی کہا جا سکتے ہیں اللہ عالم، کیونکہ وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، انسانوں کے اور انبیاء کے علم میں نہیں دیے گئے. انبیاء کو وہی بات بتائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آ گئی، باقی انبیاء کو وحی کے ذریعے آ گئی. جو وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا وہ علم ان کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح دوسرا معاملہ جو ہے امور شرعیہ میں یہ ہے کہ جو معاملات ہیں ان اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی میں جب وہ حیات تھے، صحابہ کرام موجود تھے، وہ سوال پوچھتے تھے تو آگے سے وہ جواب دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. لیکن جب آپ کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، رفیق الاعلیٰ کے پاس چلے جانے کے پاس، جب اللہ کے پاس تشریف لے گئے وہ، تو اب یہ بات کہنا کسی معاملے میں اللہ و رسولہ عالم یہ جائز نہیں ہوگا. حدیث میں ہے کہ انکا لا تدری ما احدث بعدک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں اس بات کا پتہ کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں، دین میں کیا کچھ داخل کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہنا کہ اللہ و رسولہ عالم یہ غلط ہو جائے گا، صرف اللہ عالم کہا جائے گا، کیونکہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا بعد میں ہوا کیا بعد میں نہیں ہوا. اسی طرح یہ حدیث جو ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اب اس میں آگے جب اللہ کے رسول نے فرمایا قال فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا جو بندوں پر حق ہے وہ کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اور صرف خالصتاً اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب بھی عبادت کی بات آئے گی، جہاں بھی عبادت کا ذکر آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہوگی. عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز کے لیے جھک جائیں، یہ صرف یہی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے نظر مانی جائے، اللہ کے لیے نیازیں دی جائیں، اللہ کے لیے سب کچھ کیا جائے. اگر آپ اللہ کے لیے اللہ کو حاکم بناتے ہیں، اللہ کے لیے ہی فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے حکام پر ہی فیصلے کرتے ہیں، حاکم بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، باقی سب طاغوتوں کو ٹھکراتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں جو پہلا کلمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ توحید جو ہے نفی اور اثبات کا نام. جب تک باقی الہوں کی، باقی معبودوں کی، باقی سارے طاغوت کی نفی نہیں کریں گے تب تک عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے جو ہمیں بتایا گیا ایاک نعبد، اس میں ایاک نعبد بعد میں آنے کے بجائے پہلے لانے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہی خاص ہو جائے، خاص الخاص، صرف اور صرف اللہ کی عبادت.
اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق کوئی دنیا کائنات میں کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں یہی فرمانا مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ پہلے نفی ہے، کوئی الہ ہے نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق۔ دعا جو ہے یہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی اللہ کے علاوہ کس سے نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا عبادت کا ہی نام تو ہے۔ نماز ساری دعا ہے، یعنی آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا ہے ہی عبادت۔ تو اب اگر دعا کسی اور سے مانگی جائے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اور اسی سے منع کیا گیا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کی ہی عبادت کرو۔ وہ حق العباد، یعنی جب آپ نے یہ کر لیا، آپ نے اللہ کی خالص عبادت کر لی تو اور کسی شرک کے بغیر، تو پھر اللہ کا کیا حق ہے؟ یعنی اللہ نے جو اپنے ذمے لیا ہوا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کی حیثیت نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ پر کسی کو حق جتا دے اپنا، اللہ پر کسی کا حق نہیں، صرف اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ بندوں کے میرے پر حق ہیں۔ اور وہ کیا حق ہے؟ وہ حق العباد علی اللہ، وہ حق کیا ہے کہ اللہ یعذبہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس شخص کو آگ کا عذاب نہ دے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق ذمہ لیا ہوا بندوں کا کہ وہ ان بندوں کو جو مشرک نہیں تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ان کو قیامت کے روز جو ہے عذاب جہنم نہ دے، ان کو جنت میں داخلہ دے۔ اور جنت میں داخلہ بھی آپ دیکھیں، جنت میں داخلہ دو طرح سے ہے، ایک تو براہ راست ڈائریکٹ، یعنی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وایا نہ ہو، کوئی جہنم کا وایا اس میں نہ ہو، براہ راست جائے بندہ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جن کا داخلہ جنت میں براہ راست ہو، ہر لحاظ سے براہ راست جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اور دوسرا جو داخلہ ہے وہ، اور اسی داخلے کو جو وہ مکمل اور اکمل اور کامل داخلہ کہا جائے گا۔ اور جو دوسرا داخلہ ہے جنت میں، وہ مکمل نہیں ہے، وہ نہ کامل ہے نہ اکمل ہے، بلکہ وہ ناقص ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بندہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے جہنم میں جا کر پھر وہاں سے نکلے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو یہاں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی حوالے سے نہ دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، پکار جو ہے وہ صرف اللہ سے کرے، عبادت اللہ کے لیے کرے، نظر نیاز اللہ کے لیے کرے، قربانی اللہ کے لیے کرے، جو بھی کرنا ہے یہ ساری عبادات ہیں، اور یہ جو بھی کرنا ہے یہ اللہ کے لیے خالص کرے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر جو حق بندوں کا ذمہ لیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو عذاب نہ دے، جہنم کا عذاب نہ دے۔ اگلی حدیث، اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا جو بھی میں بیان کرنے لگوں، تو حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ خوشخبری سنی، یہ بڑی عظیم حدیث سنی، جو اللہ کے رسول کے مبارک ہونٹوں سے جب یہ الفاظ سنے تو ان کو بڑی دل میں مسرت ہوئی، وہ لبریز ہو گئے خوشی سے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، فقلت یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ اور یہ ہے بھی بات خوشخبری کی، اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے وہ سارے لوگ جو اللہ کی بات کرتے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بہت بڑی بات۔ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں ایسا مت کرنا، لا تبشرہم فیتکلوا، اے معاذ تم لوگوں کو اگر بتا دو گے، یہ خوشخبری سنا دو گے، تو اسی پر توکل کر کے، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھے رہیں گے اور کوئی نیک اعمال نہیں کریں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے اپنی وفات تک، اور حضرت معاذ بن جبل بہت ہی جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، صرف 38 ایئرز، 38 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی طاعون سے، اتنی جوانی کی عمر میں فوت ہو گیا، اور انہوں نے اپنی وفات تک اس حدیث کو نہیں بتایا، لیکن وفات سے پہلے پھر انہیں کتمان علم سے بچنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ علم کی بات چھپا لی جائے، کیونکہ اس کی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ علم ہونے کے بعد اس کو چھپا لیتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا،
تو اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں سے بچائے، اس طرح کے عذاب سے. تو انہوں نے موت کے وقت یہ حدیث سے لوگوں کو بتا دی. اور حضرت معاذ بن جبل بہت ہی عالم، بہت ہی زیادہ علم والے تھے، بہت زیادہ فقیہ تھے، قاضی ان کو مقرر کیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور قیامت کے دن سارے علماء جو ہیں ان کے جو نقیب ہوں گے، ان کے جو لیڈر ہوں گے، ان کے جو دستے کے سب سے آگے چلیں گے تو حضرت معاذ بن جبل ہوں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ان کے پیچھے سارے علماء، محدثین، فقہاء سب ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے اور یہ سب سے آگے چل رہے ہوں گے. تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کا شرک جو ہے، خفی ہے، جلی ہے، جو دل میں ہے، جو باہر ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.